بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعہ میں بڑی بڑی عبرتوں کے سامان ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین توکل کی ایسی بلند منزل پر تھے کہ نہ ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ تھی نہ کوئی پریشانی۔ اس میں مومنین کے لیے یہ ہدایت ہے کہ بڑی بڑی مصیبتوں کے وقت بھی مومن کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کو ذلیل کرتی رہی اور آپ کو اذیتوں اور تکلیفوں سے ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر ستایا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر بھی مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اس طرح کئی بار آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا، آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر پھر بھی ان مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے، اے میرے پروردگار، تو میری اس قوم کو بخش دے اور ہدایت فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی، اے نوح، اب جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کی سوا دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے۔ آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی 50 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے حشرات وغیرہ، درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانور اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہو گئی، جو آپ کی اور مومنین کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا تھا، اے نوح، اب تم بڑی بن گئے، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا، اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا مذاق کرتے اور قسم قسم کی تانیاں بازیاں اور بد زبانیاں کرتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آئے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 2 برس پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر کر دی تھی کہ آپ کے گھر کے تندور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھروں کے اس تندور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن 40 رات موسلا دھار برستی رہی۔ زمین بھی جا بجا شک ہو گئی، پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئی۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں چرندوں اور قسم قسم کے حشرات کا ایک ایک جوڑا مادہ اور نر سوار کر لیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد اور عورت، کل ملا کر 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کی ایک بیوی والا جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف بھی کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی، سب کفار غرق ہو کر فنا ہو گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، اس کے بازوؤں پر مہر لگا دی، فرمایا کہ تم پر میری مہر ہے، تم پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان
दौरान नहीं उड़ सकोगी और मेरी उम्मत तुझसे फायदा उठाएगी। फिर आपने कौवे को भेजा तो वो एक मुर्दार देकर इस पर गिर पड़ा और वापस नहीं आया, तो आपने इस पर लानत फरमा दी। फिर आपने कौवे को भेजा तो वो जमीन पर नहीं उतरा बल्कि मुल्क सबा से जैतून की एक पत्ती चूंड में लेकर आ गया, तो आपने फरमाया कि तुम जमीन पर नहीं उतरे इसलिए फिर जाओ और रुए जमीन की खबर लाओ। तो कबूतर दोबारा रवाना हो गया और मक्का मुकरमा में हरमे काबा की जमीन पर उतरा और देख लिया कि पानी जमीन हरम से खत्म हो चुका है और सुर्ख रंग की मिट्टी जाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पांव सुर्ख मिट्टी से रंगीन हो गए। वो इसी हालत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया और अर्ज किया, ए खुदा के पैगंबर, आप मेरे गले में एक खूबसूरत तोक अता फरमाइए और मेरे पांव सुर्ख हो जाइए, इसकी दुआ फरमाइए। मुझे जमीन हरम में रहने का शरफ अता फरमाइए। चनाचा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर दस्ते शफकत फेरा और इसके लिए दुआ फरमा दी कि इसके गले में दहारी का एक खूबसूरत हार पड़ा रहे, इसके पांव सुर्ख हो जाएं और इसकी नस्ल में खैर और बरकत रहे, इसको जमीन हरम में रहने का शरफ मिले। इसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, जितना पानी तुझसे चश्मों की सूरत में निकला है तू इन सब पानियों को पी ले, और ए आसमान, तू अपनी बारिश बंद कर दे। चनाचा पानी घटना शुरू हो गया और तूफान खत्म हो गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नूह, आप कश्ती से उतर जाइए। अल्लाह ताला की तरफ से सलामती और बरकतें आप पर भी हैं और इन लोगों पर भी हैं जो कश्ती में आपके साथ रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस तरह की मजीद वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।